أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے. باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ تورات اور انجیل ہیں. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا. یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں جی. آپ کو تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو نانی اما ہے، اور وہ تو جی بس ایک بہانہ ہی چاہیے اسے بخشنے کا. یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہی ہے کہ جو تمہاری شکلیں، تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، یوٹرس کے اندر تمہاری شکل وہ بناتا ہے. ظاہر ہے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کر رہا ہوتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے.
جناب کوئی شخص اپنی شکل خود چوز نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں. محکم آیات کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے احکام واضح کیے ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، قتل نہ حق سے بچو. یعنی جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے کا حکم، اور جو فرض کی گئی ہیں اوبلیگیٹری چیزیں ہیں ان کو کرنے کا حکم. وہ ہیں محکم آیات، اور یہی اصل یعنی جو پرپز ہے قرآن کا وہ وہی آیات ہے. وہ ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، کتاب کی اصل. یعنی جو اللہ نے انسانیت تک بات پہنچانی تھی نا، اصلی میسج وہ ہے محکمات کے اندر. اور چند ایک دوسری آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں. متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ 100% تو آپ بالکل ریپلیکا اس کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہیں. تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا، وہ کہ جس کے اتنے مالک ہیں یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے. مثلا قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ. اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کانسیپٹ. ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز. کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسپٹ ہو جائے، دھندلا سا تصور آ جائے. پورے ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی، آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے. بار بار ذکر قرآن میں آیا درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی.
سورہ سجدہ میں ہے نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا، کھٹکا بھی نہیں گزرا. تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے، ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ہیں آیات متشابہات. وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے. دیکھ لینا آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دیں. کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے کو مجھے پانی پلا دو، تو پلا دیں گے. لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو. اے گھوڑا تے اے میدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ. تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے. تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جنانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. وہ عقل کام کرتی ہے؟ وہ اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے. یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے وہ مار رہے ہیں. اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے. اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا. اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں. عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے. اور پھر آگے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا بھی مانگنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے رب ہمارے، بے شک تو جمع فرمانے والا ہے سب لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں، نہ تو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پہ ان کو بچا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے حضور اگر کوئی شخص جرم کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہوا تو نہ اس کی اولاد نہ اس کا مال کام آئے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور وہی بدبخت لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھونس نہیں لگا سکتا نا، نہ مال کی نہ شفاعت بالوجاہت کی کہ وہ زبردستی کو بخشوا لے. بالاذن تو ہے، بالوجاہت نہیں.